آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نئی دلی میں 2 روزہ وزٹرز کانفرنس 2022 کا اہتمام کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے قبائلی تحقیق سے متعلق قومی ادارے NTRI کی نئی دلی میں نئی عمارت کا افتتاح کیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ ادارہ قبائلی افراد کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے قومی CSR ایکسچینج پورٹل کی شروعات کی ہے۔ شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر جیوترادتیہ سندھیا نے نئی دلی میں قومی ایئر اسپورٹس پالیسی 2022 کا اعلان کیا ہے۔ جموں کشمیر میں لشکر طیبہ کے 3 دہشت گرد مارے گئے ہیں، جن میں 2 پاکستانی بھی شامل ہیں۔ محکمہ موسمیات نے شدید گرمی کے پیش نظر ملک کے کچھ شمالی حصوں کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے، کیونکہ گرمی کی شدت کل تک برقرار رہنے کا امکان ہے۔ اور آج شام سے جکارتہ میں انڈونیشیا ماسٹرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ شروع ہو رہا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند آج نئی دلی میں راشٹرپتی بھون میں وزٹرز کانفرنس کی میزبانی کریں گے۔ صدر جمہوریہ تحقیق اور ٹیکنالوجیکل ترقی کے زمروں میں وزٹرز ایوارڈز 2020 بھی پیش کریں گے۔ 2 روزہ کانفرنس میں تعلیم، صنعت اور پالیسی سازوں، تعلیم اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں میں تحقیق کے درمیان اشتراک، اعلیٰ تعلیم کے اداروں کی بین الاقوامی درجہ بندی کی حیثیت سے مختلف موضوعات پر بحث و مباحثے اور پریزنٹیشن بھی پیش کیا جائے گا۔ صدر جمہوریہ اعلیٰ تعلیم کے 161ویں مرکزی اداروں کے وزٹرز ہیں۔ ان اداروں کے سربراہوں کے علاوہ تعلیم اور ہنر کے فروغ کے وزیر دھرمیندر پردھان بھی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے کل قطر کے شہر دوحہ میں کمیونٹی استقبالیہ کے دوران غیر مقیم ہندوستانیوں سے خطاب کیا۔ جناب نائیڈو گیبون اور سینیگل کا اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد 3 ملکوں کے اپنے دورے کے آخری مرحلے کے تحت اس ماہ کی 4 تاریخ کو قطر پہنچے تھے۔ قطر شورا کونسل کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغنیم نے کل نائب صدر سے ملاقات کی۔ اپنی بات چیت کے دوران جناب نائیڈو نے بھارت اور قطر کی قانون سازیہ کے درمیان گہرے روابط اور دونوں ملکوں کے درمیان پارلیمانی تبادلوں کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ نائب صدر جمہوریہ نے انڈیا قطر بزنس فورم میں کاروباری برادری کے ممبروں سے بھی خطاب کیا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ قومی قبائلی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ قبائلیوں کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کرے گا۔ نئی دلی میں انڈین انسٹی ٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن کیمپس میں نو تعمیر شدہ نیشنل ٹرائبل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کا افتتاح کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ اسے 10 کروڑ روپے کی لاگت سے قائم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت قبائلی برادریوں کی ترقی کے لیے کئی اقدامات کر رہی ہے۔ جناب شاہ نے کہا کہ یہ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ پالیسی وضع کرنے میں حکومت کی مدد کرے گا۔ خزانہ اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر نرملا سیتارمن نے آج کہا کہ انضباطی ادارے اور دیگر اداروں کو ڈیجیٹائزیشن کو سمجھنے میں اعلیٰ ترقی یافتہ اور کافی آگے ہونا چاہیے تاکہ ٹیکنالوجیز کا غلط استعمال نہ ہو سکے، اس بات کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے ڈیجیٹائزیشن کے تناظر میں نہایت محفوظ میکانزم رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ محترمہ سیتارمن نے کہا کہ 2020 سے شروع ہونے والی دہائی اور اس کے بعد آنے والی دہائی ڈیجیٹل طریقوں سے متاثر رہے گی۔ محترمہ سیتارمن اس موقع پر قومی CSR ایکسچینج پورٹل کی شروعات کی۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے نیشنل ایسیٹ ری کنسٹرکشن کمپنی لمیٹڈ NARCL کے قیام کی پیش رفت کا جائزہ لیا، جو بینکوں سے 500 کروڑ روپے سے زیادہ کی بڑی قدر و قیمت والے NPA کھاتوں کے لیے اثاثوں کی تشکیل نو کے خصوصی مقصد کے لیے ہے۔ وزیر خزانہ کو کل جائزے کے دوران اس سمت میں پیش رفت کے بارے میں مطلع کیا گیا۔ وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ کھاتوں کے پہلے سیٹ کے اگلے مہینے میں منتقل کیے جانے کا امکان ہے۔ مجوزہ باقی ماندہ کھاتوں کو رواں مالی سال کی تیسری سماہی میں منتقل کیا جائے گا۔ شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر جیوترادتیہ سندھیا نے آج نئی دلی میں پہلی قومی ایئر اسپورٹس پالیسی 2022 کا اعلان کیا۔ اس پالیسی کا مقصد 2030 تک بھارت کو چوٹی کے ایئر اسپورٹنگ ملکوں میں شامل کرنا ہے۔ اس کا مقصد ملک میں محفوظ، قابل استطاعت اور پائیدار ایئر اسپورٹس ایکو سسٹم بھی فراہم کرنا ہے۔ اس پالیسی کے تحت ایروبیٹکس، گلائیڈنگ، پیراشوٹنگ، پاورڈ ایئر کرافٹ اور روٹو کرافٹ سمیت 11 ایئر اسپورٹس کو فروغ دیا جائے گا۔
اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب سندھیا نے کہا کہ اس پالیسی سے ملک میں ایئر اسپورٹس سرگرمیوں کے ایک مستحکم ایکو سسٹم کے قیام میں مدد ملے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جموں کشمیر کے پہاڑی ضلع شوپیاں کو اب موسم گرما کی راجدھانی سری نگر کے قلب میں واقع لال چوک سے مثالی کلاک ٹاور کی طرح اپنا کلاک ٹاور مل گیا ہے۔ اس سے ایک طویل عرصے سے عوامی مانگ اور 52 فٹ طویل شاندار ٹاور کی ایک جھلک دیکھنے کے ہزاروں باشندوں کا خواب پورا ہوا ہے۔ 50 لاکھ روپے سے زیادہ کی لاگت سے تیار کردہ یہ کلاک ٹاور مرکز کے زیر انتظام علاقے میں اپنی بناوٹ کے لحاظ سے پہلا مثلث نما ٹاور ہے۔ یہ ٹاور ضلع کے مرکزی تجارتی مرکز گول چوک میں واقع ہے۔ گول چوک سیاسی اہمیت کی حامل نہایت اہم جگہ ہے، جہاں سابق وزیر اعظم آجہانی چودھری چرن سنگھ سمیت کئی اہم لیڈروں نے ماضی میں اجتماع سے خطاب کیا۔ آکاشوانی کے خبروں کے شعبے سے گفتگو کرتے ہوئے شوپیاں میونسپل کونسل کے ایگزیکٹو آفیسر سہیل ملک نے کہا کہ یہ کلاک ٹاور نہ صرف اس جگہ کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث بنے گا بلکہ یہ لوگوں کو موسم اور فضائی آلودگی کے بارے میں اطلاعات بھی فراہم کرے گا۔ شمالی کشمیر میں الگ الگ جھڑپوں میں حفاظتی دستوں نے 12 گھنٹے سے بھی کم وقت میں 2 پاکستانیوں سمیت لشکر طیبہ کے 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ تفصیلات بتاتے ہوئے پولیس نے بتایا کہ ایک پاکستانی سمیت لشکر طیبہ کے 2 دہشت گرد ایک جھڑپ میں اس وقت مارے گئے جب کپواڑہ ضلع کے چکتارس کانڈی علاقے میں آج صبح سویرے حفاظتی دستوں کے ساتھ ان کی جھڑپ ہو گئی۔ اس سے پہلے بارامولہ ضلع میں حفاظتی دستوں نے ایک پاکستانی دہشت گرد جس کا تعلق لشکر طیبہ سے تھا کو ایک جھڑپ کے دوران ہلاک کر دیا۔ یہ جھڑپ سوپور میں زالورہ علاقے کے پانی پورہ کے جنگل میں کل شام اس وقت شروع ہوئی جب حفاظتی دستوں کی ایک مشترکہ ٹیم نے علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کے بارے میں خفیہ اطلاع ملنے کے بعد محاصرے اور تلاش کی کارروائی شروع کی۔ پولیس نے بتایا کہ جائے مڈبھیڑ سے کچھ دستاویز برآمد ہوئی ہیں۔ ہلاک ہونے والے دہشت گرد کی شناخت لاہور کے حنزلہ کے طور پر ہوئی ہے۔ اس کے قبضے سے ایک AK رائفل، 5 میگزین، اسلحہ اور گولی بارود برآمد ہوا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے سخت گرمی کے سبب ملک کے کچھ شمالی حصوں کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ سخت گرمی کے حالات کل تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے IMD میں سینئر سائنسداں RK جینامنی نے کہا کہ شمالی راجستھان، ہریانہ، پنجاب، دلی اور بندیل کھنڈ خطوں میں سخت گرمی جاری رہے گی، جہاں درجہ حرارت 44 ڈگری سیلسیس سے 47 ڈگری سیلسیس تک رہ سکتا ہے۔ جناب جینامانی نے کہا کہ لوگوں کو باہر نکلتے ہوئے اپنے جسم کو سوتی کپڑے سے ڈھکنے اور کافی مقدار میں پانی پینے اور سبھی قسم کے احتیاط برتنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ آج فوڈ سیفٹی کا عالمی دن ہے۔ یہ دن دنیا بھر میں آلودہ کھانے سے ہونے والی بیماریوں کی روک تھام سے متعلق مناسب اقدامات کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کی غرض سے منایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ نے آلودہ کھانا اور پانی سے صحت پر پڑنے والے مضر اثرات کی طرف عالمی توجہ مرکوز کرنے کی غرض سے اس دن کا اعلان کیا تھا۔ اس سال کا موضوع ہے محفوظ خوراک اور بہتر صحت۔ جکارتا میں آج سے انڈونیشیا بیڈمنٹن ماسٹرز ٹورنامنٹ 2022 شروع ہو گیا ہے۔ ٹورنامنٹ کوالیفائنگ میچوں سے شروع ہوگا۔ اس کے بعد پہلا، دوسرا راؤنڈ، کوارٹر فائنلز اور سیمی فائنل میچ کھیلے جائیں گے، جبکہ فائنل اس ماہ کی 12 تاریخ کو کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ میں سبھی کی نگاہیں PV سندھو اور لکشیہ سین کی طرف ٹکی ہوئی ہیں، جبکہ 2 سیڈڈ بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی اپنی متاثر کن صلاحیت کا مظاہرہ کریں گے۔ البتہ عالمی چیمپئن شپ میں چاندی کا تمغہ جیتنے والے کدامبی سری کانت زخمی ہونے کی وجہ سے اس ٹورنامنٹ میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نئی دلی میں 2 روزہ وزٹرز کانفرنس 2022 کا اہتمام کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے قبائلی تحقیق سے متعلق قومی ادارے NTRI کی نئی دلی میں نئی عمارت کا افتتاح کیا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے قومی CSR ایکسچینج پورٹل کی شروعات کی۔ شہری ہوابازی کی مرکزی وزیر جیوترادتیہ سندھیا نے نئی دلی میں قومی ایئر اسپورٹس پالیسی 2022 کا اعلان کیا ہے۔ جموں کشمیر میں لشکر طیبہ کے 3 دہشت گرد مارے گئے ہیں، جن میں 2 پاکستانی بھی شامل ہیں، اور آج شام سے جکارتا میں انڈونیشیا ماسٹرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ شروع ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔